کرامات ولایت، نسبت کے فضائل. میں نے کہا ساتھ یہ بھی تو بتا دیا کرو کہ یہ سارے کمالات اس بابا جان کے ہیں جو قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، اس کلین شیو سرکار کے نہیں ہیں، مونچھوں والی سرکار کے نہیں ہیں، کبوتر والی سرکار کے، کتوں والی سرکار کے. بتایا تو جی. اور پھر اندھے ہو گئے ہیں کہ اتنا تو دیکھو کہ اس کی جو صورت ہے اندر تو نہیں پتا، صورت مصطفیٰ کے مطابق ہے. اس لیے ان کا کرتوت کوئی بھی ہو. شاہ محمود قریشی صاحب سال میں ایک دن پگڑی پہنیں گے اور سارے مریدین کو جنت چھوڑائیں گے. فیصل صالح حیات بھی یہی کریں گے اور بھی سارے یہی کریں گے. اندھے ہو آپ لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں. امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رحمہ اللہ تعالی نے بتایا کہ جو شیخ طریقت ہے سب سے پہلے اسے صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت ہونا چاہیے. نمبر 2 اپنے عقائد کے دلائل بھی معلوم ہونے چاہیے. نمبر 3 عالم ہے تو علم کے تقاضے پر عمل بھی اس کا ہونا چاہیے. اور پھر نسبت متصل ہونی چاہیے. تب آپ اس کو شیخ بنا سکتے ہیں. اندر تو میں اور آپ نہیں جھانک سکتے ہیں لیکن اندھے تو نہیں ہے، ظاہر کو تو دیکھ سکتے ہو نا. اس لیے جب میں پنجاب میں سنتا ہوں جی مدرسہ نہیں چل رہا، فلاں نہیں ہو رہا، کیوں نہیں چل رہا بھائی؟ بابا یہاں گاڑیوں کی دیکھیں تو لائنیں لگے ہوئے ہیں، مکانات ماشاءاللہ عظیم الشان بنے ہوئے ہیں، اور نعتخوانیوں پر نوٹ لٹاتے ہیں. قرآن کے لیے نہیں ہے، علوم دینیہ کے لیے نہیں ہے. تو پھر علم کے میدان میں تو عالم کھڑا ہوتا ہے. اسلام پر حملہ ہو تو وہ کھڑے ہو کر جواب دیتا ہے. یہ نعتوں اور قوال دیتے ہیں. ابھی ہمارے یہاں کراچی میں نئی کونسل جنرل آئی ایک لیڈی، انہوں نے کہا آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا اچھا. میں گیا، انہوں نے ایک انٹرفیت اور انٹرافیت اجتماع لگا کر رکھا تھا. تو ہمارے لوگ ذرا خوش کرتے ہیں، وہ جی یہاں اس لیے ایکسٹریمزم ہے، ملیٹنسی ہے، انتہا پسندی ہے، فلاں ہے کہ جہالت ہے اور غربت ہے. تو میں نے کہا میڈم ٹو سم ایکسٹینڈ آئی ایگری، کسی حد تک میں مان لیتا ہوں کہ جہالت ہے اور غربت ہے، مگر میرا آپ سے سوال ہے کہ امریکہ جو اس دنیا کی جنت مانی جاتی ہے، وہاں تو نہ غربت ہے اور نہ جہالت ہے. وہاں کی یونیورسٹیوں سے لوگ اٹھ کر کیوں القاعدہ اور داعش کو جوائن کر رہے ہیں؟ مجھے جواب چاہیے. ابھی جو یہ خالد مسعود نام آیا، جس کا ادریان رسل آجاؤ اس کا پیدائشی نام تھا، وہ سعودیہ میں انگریزی کا پروفیسر تھا. تو غریب تھا، جاہل تھا. میں نے کہا آپ جب تک روٹ کاز کو ایڈریس نہیں کریں گے مسئلہ یہ ختم نہیں ہوگا. میں نے کہا میرا آپ سے سوال ہے، میں مانتا ہوں کہ صدام ظالم اور جابر تھا، قذافی سفاک تھا، طالبان ڈارک ایج کے لوگ تھے، لیکن مجھے اس سوال کا جواب دو کہ صدام کا عراق پرامن تھا یا امریکہ کا عراق پرامن ہے؟ قذافی کا لیبیا پرامن تھا یا امریکہ کا لیبیا پرامن ہے؟ آج شام کا کیا حال ہے؟ تو میں نے کہا کہ کچھ
ہم جسٹیفائی کسی چیز کو نہیں کر رہے، لیکن حقائق کا تجزیہ ہونا چاہیے اور سمجھ میں آنا چاہیے. یہ جو ہمارے آپ ناتھوانی پر اچھل کود کرتے ہیں نا، آپ کا تو امت سے تعلق ہی نہیں ہے. آپ سے اگر اللہ کے رسول قیامت میں پوچھیں کہ میری امت کا ایک شام کا بچہ دریا کے کنارے موجوں کے تھپیڑوں نے پھینک دیا، پھول سا بچہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، انجیلا مرکل کو تو ترس آ جائے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. تو امت، کیونکہ آپ تو بس نوٹ پھینکو، واہ واہ کرو، نعرے لگاؤ، تو یہ ساری امت مصطفیٰ نہیں ہے کیا؟ یہ سارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نہیں ہیں؟ ان کے حالات کو سمجھنے کے لیے وقت ہے ہمارے پاس؟ اس لیے ہم تو ان کے دکھ کو بھی نہیں سمجھتے کہ کن حالات میں ہے، اب سوچ نہیں سکتے. تو وہ جو یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں نا، وہ دیکھتے ہیں کہ روئے زمین پر جہاں پر بھی زمین سے بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے یا آسمان سے، سب مسلم ممالک ہیں، سب کا نشانہ مسلم ہے. کیونکہ وہ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا پہ جاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں. آپ مست ہیں، آپ کے لیے سال میں ایک محفل نعت کافی ہے، ماشاءاللہ جنت میں پہنچ کے آپ. تو دینی ادارے قائم کرو. امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں 10 پوائنٹ ایجنڈا دیا ہے اہل سنت کی نشت کا، ریناسنس جسے کہتے ہیں، اور 100 سال پہلے دیا ہے. اور 100 سال پہلے وہ حالات کو دیکھتے ہیں تو اپنے درد کو بیان کرتے ہیں. فارسی کے ایک شعر لکھا ہے کہ مرا سو زیست اندر دل اگر گویم زباں سوزت، کہ میرے اہل سنت کی زبوں حالی کو دیکھتا ہوں تو ایسے شعلے بھڑکتے ہیں کہ اگر زبان پر لاؤں تو زبان جل جائے. اگر دم در کشم ترسم کے مغز استخواں سوزد، اگر سانس روکتا ہوں تو مجھے خوف ہے کہ ہڈیاں تو کیا، ہڈیوں کا گودا بھی جل جائے گا. وہ جو اردو شاعر نے کہا، جو چپ رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے، جو سچ کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے. جب یہ بیان کرتا ہوں تو اگلے بلیک میلنگ کرتے ہیں، جی ناتھوانی کی مخالفت. کیوں مخالفت بھائی؟ ناتھوانی تو ہمارا عقیدہ ہے، ناتھوانی تو روح ایمان ہے. لیکن اس کے لیے کیا 50,000 1 لاکھ کا آرٹسٹ بلانا ضروری؟ اپنے نعتیں سے یاد کراؤ، خود پڑھو، ان کو انکریج کرو، ان میں شوق پیدا کرو. اتنا بڑا مجمع ہو اور 11 سے 4 بجے تک نعتخوانی ہو، اور اس میں سے 90% نہ عشاء کی نماز پڑھیں نہ فجر کی پڑھیں، یہ عشق مصطفیٰ ہے. اور علماء بیچارے بیک بینچر ہیں کہ بھی ہمت ہی نہیں کر پا رہے. کہ تو اٹھ جاؤ آپ سب علماء، ہمت کرو، دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اور دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے تو اللہ کا دین تمہیں گرنے کبھی نہیں دے گا انشاءاللہ. میرا یہ تجربہ ہے. لوگوں کو سچ بتاؤ، لوگوں کو حق بتاؤ. آج دین کی ضرورت کیا ہے یہ بتاؤ، دین کی ترجیحات کیا ہے یہ بتاؤ. میں سیالکوٹ گیا، میں نے کہا میں لاہور سے چلا، گجرانوالا سیالکوٹ سے گزرا، جلسہ آپ سے 4 گنا بڑا تھا. تو میں نے کہا کہ قد آدم ہورڈنگز ان نعتخوانوں کے لگے ہوئے، اگر میں اس کی قیمت لگاؤں تو 1 ملین روپے بن جائیں گے. یہ پیسہ قوم نے دین کے نام پر دیا ہے.
تو دین کو صلہ یہ ملنا چاہیے کہ ان کی تصویریں لٹکاؤ پولوں پر. کوئی پولوں کے پیچھے پر لٹک رہا ہے, کوئی ٹرکوں کے پیچھے, کوئی رکشوں کے پیچھے, کوئی ٹانگوں کے پیچھے. اب تھوڑا سا ہم نے پریشر ڈالا تو بیچ میں کسی ایک پیر کو کھڑا کر دیا یا ایک خطیب کو کھڑا کر دیا شیلٹر بنانے کے لیے. آپ کو پوچھنے کا حق ہے کہ قوم نے یہ دین کے نام پر پیسہ اس کام کے لیے دیا ہے, اس کا کوئی اور ترجیحی مقصد نہیں ہے. امام اہل سنت سے پوچھا گیا کہ ایک عورت 1.5 من چاول اس زمانے میں 11ویں شریف کی دیگ پکا کر فاتحہ کرتی ہے, دور ایک مدرسے میں طلباء غریب ہیں, کھانا نہیں مل رہا, اگر یہ ان کو دیں گے تو 11ویں ہو جائے گی. آپ نے فرمایا کہ تم پوچھتے ہو 11ویں ہو جائے گی, 1400 گنا زیادہ ثواب ملے گا. ایصال ثواب کرنا نا, غوث العظم کے نام پر ایصال ثواب کرو, تاجدار کائنات کے نام پر ایصال ثواب کرو. تو اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ زوال کا سبب علماء کا اتفاق چاہیے جو یہاں نہیں ہے, عمراء کا انفاق چاہیے لوجل خلاق کہ عمراء اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیسہ خرچ کریں, وہ اپنے نام و نمود کے لیے کرتے ہیں. جی فلاں جگہ محفل نعت ہوگی, عمرے کے 15 ٹکٹ دیے جائیں گے, چودھری صاحب دیں گے. میں ایوان اقبال لاہور میں جلسہ تھا, میں نے کہا کہ ہر ایک کو عمرہ کرانا ضروری نہیں ہے, ہر ایک کو اچھا مسلمان بنانا ضروری ہے. یہ ذمہ داری ہے ہماری. یہ پیسہ تعلیمی ادارے قائم کرنے پر خرچ کرو, لیکن اس میں چودھری صاحب کی واہ واہ نہیں ہوگی. تو آج کل یہ سارے ڈرامے جو ہیں اس انداز سے کہ لوگوں کی نفسیاتی کمزوریوں کو کیسے ایکسپلائٹ کریں. اب چودھری صاحب پھولا ہوا بیٹھا ہوا, اتنے بڑے مجمع میں واہ واہ ہو رہی ہے, تو جو یہاں کی واہ واہ چاہے گا ادھر کوئی حصہ ہوگا؟ زور سے بولو. ادھر اس کا حصہ ہوگا جو وہاں کا انعام چاہے گا, یہاں کا نام و نمود نہیں چاہے گا. امام علیہ السلام نے کہا کہ مدارس کھولو, کہا کہ مدرسین کو بڑی بڑی تنخواہیں دو. کوئی طالب علم ایکسٹرا آرڈنری انٹیلیجنٹ ہے لیکن غریب ہے, ماں باپ کہتے ہیں کہ کما کے لاؤ, تو اس کو اسکالرشپ دو, گھر کا خرچہ بھی دو اور اس کا بھی دو, تاکہ ہمیں انٹیلیجنٹ عالم کی ضرورت ہے, ہمیں آج ذہین افراد کی ضرورت ہے, دین کو ضرورت ہے. میں ایک مرتبہ ساؤتھ افریقہ گیا, وہ کہتے ہیں مولوی لڑاتے کیوں ہیں. میں نے کہا تمہارے اسکول میں, پرائمری اسکول میں ٹیچر کو تنخواہ کیا ملتی ہے؟ اس نے کہا 3000 رینڈ, وہاں کا سکہ ہے. اس زمانے میں ٹیٹو میں کوئی 10 پاکستانی روپے کے برابر تھا, 12. میں نے کہا جو قرآن پڑھاتا ہے اس کو 250. تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر کو A1 گریڈ چاہیے, انجینئرنگ کو A1 گریڈ چاہیے, آرکیٹیکچر کو A1 گریڈ چاہیے, کہ 100 بندے کا علاج کرے گا تو کوئی 90 تو صحیح ہو جائے, 100 عمارتوں کے نقشے بنائے گا تو کوئی 95 تو کھڑی رہ جائیں, پل کھڑے رہ جائیں. لیکن دین میں تو 1% کا مارجن بھی نہیں ہے, دین میں تو 1/1000 کا مارجن بھی نہیں ہے, کیونکہ ایمان یا ہے اور یا نہیں ہے. تو وہاں تو سپر فٹ بندہ چاہیے, 101% فٹ بندہ چاہیے. اس لیے آج کے بعد میں جلسوں میں نہیں آتا اور نہ میرا کام ہے, تو مجھے کم از کم ٹمن سے یہ خبر نہ آئے کہ علامہ ظفر عباس مقصودی کہیں کہ بس یہ پلاٹ دیا تھا فلاں بزرگ نے اور وہ کھڑا ہے. اتنے لوگ اگر اپنے ذمے 10 بوری سیمنٹ لے لیں, ایک ٹرک ریتی بجری کا لے لیں, کوئی سریا اپنے ذمے لے لے, تو یہ سارے بندوں کے مکان بن جاتے ہیں, رب کے نہیں بنتے. کیا بات ہے. اور بندوں کو
आलीशान मकान में रहते हुए चैन नहीं आना चाहिए जब तक कि हुफाज कुरान के लिए बाइज्जत जगह ना हो, बावकार जगह ना हो। कहने को बहुत कुछ है, मैं थका हुआ भी हूं, लेकिन मैं आपसे आप पर अल्लाह की हुज्जत कायम करके जा रहा हूं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइकतु व उलुल इल्म काइमम बिल क़िस्त। अल्लाह ने गवाही दी कि वो वहदहु ला शरीक है, यही गवाही फरिश्तों ने भी दी। और अल्लाह फरमाते हैं कि अदल पर कायम रहते हुए उलमाए रब्बानीयीन ने भी दी। अल्लाह ने उलमा की शहादत को अपने फरिश्तों और अपनी शहादत के साथ जोड़कर कुरान में बयान फरमाया। इसलिए उलमा का काम है कि अल्लाह की हुज्जत को कायम करें। अंबियाए किराम रसूल-ए-आज़म क्यों आए? कुरान में है, व अरसलना रसूला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जा बादर रसूल। अल्लाह फरमाता कि हमने रिसालत का निज़ाम कायम किया, नबुव्वत का निज़ाम कायम किया, वक्तन फवक्तन अंबिया भेजे, वक्तन फवक्तन रसूल भेजे, अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। क्यों? ताकि कल क़यामत के दिन किसी भी शख्स के पास शिर्क पर, कुफ्र पर, दलालत पर, फिस्क पर, फजूर पर, इस्यान पर, मासियत पर, बदी पर कायम रहने के लिए कोई जस्टिफिकेशन, कोई जवाब बाकी न रहे। अल्लाह की हुज्जत कायम हो जाए। तो आज आप पर अल्लाह की हुज्जत कायम करके जा रहा हूं कि अपना रिश्ता मस्जिदों के साथ मजबूत करो, अपना रिश्ता दीनी मदारिस के साथ जोड़ो, अपना रिश्ता उलमा के साथ जोड़ो। और ये जो कल्चर आप लोगों ने प्रमोट किया है, तो थोड़ी अब ब्रेक लगा लो, बहुत हो गया। नाथ खानों के बंगले अगर आपको यकीन ना हो तो कराची आ जाना, हम दिखा देंगे आपको, 15-15 करोड़ के दिखा देंगे। वमा अलैया इल्लल बलाग। तमाम हजरात अपनी जगह पे बैठे, अपनी जगह पे बैठे, तमाम हजरात अपनी जगह पे बैठे। 1 मिनट के लिए सिर्फ वो लड़के 10 जिन्होंने कुरान मजीद हिफ्ज की तकमील की है, मुफ्ती साहब के हाथ से वो सनाद हासिल करेंगे। वो 10 बच्चे जिन्होंने कुरान मजीद के हिफ्ज की तकमील की है, शहाब अकरम वल मोहम्मद अकरम टमन से, जनाबे हाफिज मोहम्मद बाकिर अली वल्द कारी जफर अब्बास साहब तशरीफ लाते हैं। मोहम्मद तनवीर वल्द मोहम्मद अकबर मरहूम, हम्माद अमीर वल्द मोहम्मद अमीर, अली हुसैन वल्द फजल हुसैन, अहमद हुसैन वल्द फजल हुसैन, अब्दुर्रहमान वल्द महबूबुर रहमान, सखावत हुसैन वल्द आबिद हुसैन, नूर मोहम्मद वल्द मोहम्मद सालिहीन मरहूम, मोहम्मद सोहेब अजमल वल्द मोहम्मद अजमल,